السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کو مفتی شاہد محمود مدنی آفیشیل پیج پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے کیے گئے سوالات میں سے قربانی کے مسائل پہ چند سوالات ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھیں گے، جس سے ہم چاہیں گے کہ ہماری رہنمائی ہو۔ جو آپ لوگوں نے سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے کچھ سوالات میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ تو موجودہ دور میں کرونا کی وجہ سے کافی پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں اور لوگوں کے مسائل سوالات کافی زیادہ آ رہے ہیں، تو اسی میں سے ایک میں کوشچن مفتی صاحب کی بارگاہ میں کروں گا۔ کرونا کے دوران اگر قربانی نہ کی جائے بلکہ اس کی جگہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک ایکسٹرا عبادت نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لیے چوائس ہو کہ ہم قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کر لیں، ہم اس کی جگہ صدقہ دینا چاہیں تو صدقہ دے دیں، پیسے بانٹنا چاہیں تو پیسے بانٹ دیں۔ یہ ایسی عبادت نہیں ہے جیسے نماز ہے، تو اب نماز ایک مستقل عبادت ہے، اسی طرح دیگر عبادات، تو قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے جس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر قربانی کی جگہ آپ سونے کا انبار بھی لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو سونا بانٹ دیتے ہیں تو وہ سونا بانٹنا نفلی عبادت ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ ذمہ آئے گا۔ لہٰذا قربانی ایک مستقل عبادت ہونے کی وجہ سے قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، سب سے محبوب عمل ہے جانور کے خون کو بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ بقیہ جو عبادات ہے، صدقہ خیرات کرنا، وہ اپنی جگہ عبادت۔ اور اب جیسے آج کرونا ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن کرونا کی سچویشن میں یہ بھی تو ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو اپنی غربت کی وجہ سے پتہ نہیں کب انہوں نے گوشت کھایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی لازم کر کے تو غریبوں کے لیے ہی تو یہ رکھا ہے کہ ان تک بھی یہ جس کو کہتے ہیں تر نوالا پہنچ جائے ان کے منہ میں۔ آج دیکھیں نا آپ، اسی پروسپیکٹو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا کبھی سنا ہے آپ نے کہ قربانی کا گوشت ضائع ہو گیا، قربانی کا گوشت اتنا زیادہ ہو گیا کہ کھانے والا کوئی نہیں رہا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا نا۔ تو قربانی اپنی جگہ عبادت ہے، اسی کو کرنا ہوگا۔ البتہ کرونا کے معاملات کو لے کے قربانی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، بلکہ ایسے عام طور پہ جو میرے نالج میں پچھلے 15-20 دن سے مجھ سے بھی کوشچن لوگوں نے کیے ہیں، اور ایک خاص کلاس یہ کوشچن کرتی ہے۔ اب اسی خاص کلاس کو میں ہٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن سمجھانے کے لیے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے اس دوران یہ سوچا ہے کہ چلیں اس سال ہم اے سی اپنے گھر میں لگانے کی بجائے جو اس پہ 15-20 ہزار روپے منتھلی جسٹ بل آتا ہے، تو چلیں اے سی رہنے دیتے ہیں، جو بل ہم نے پے کرنا ہے وہ بل کی اماؤنٹ ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ ایسا تو کبھی نہیں کوئی بھی کر رہا۔ تو وہ کیونکہ ہر ایک اپنی آسائش اور ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ اتنی کی قربانی ہونی ہے، تو یہی پیسے ہم کہیں اور کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ توہمات میں پڑے یا بہت ہی کانشیس ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور لینے جانا اور یہ مشقت کرنے کی بجائے ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو ان میرے بھائیوں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کسی معتبر ادارے کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال لیں، لیکن قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی کی متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔ ایڈمن کے واجب قربانی ہی دینا پڑے گی، اگر دینا چاہتے ہیں لوگ صدقہ تو اس سے ہٹ کے وہ اس سے علاوہ۔ سیکنڈ کویشچن لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو وہ اگر قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 1 تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کردہ عبادت ہے، تو اب جب وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور شدت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہے، جس پہ قربانی کرنا واجب ہے،
اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ مسلمانوں کی صفوں میں ہی نہ آئے، مسلمانوں کی صفوں میں اس کو آنے کی ہی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ اس کو سیکنڈ نظر سے اگر دیکھیں تو جو مسلمانوں کی عیدگاہ میں جس کو آنے کی اجازت نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کا کتنا حق رکھتا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، قربانی کو خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دہا طیبۃ نفسہ و محتسبا لأضحیتہ حجابا من النار، اللہ کے او کما قال، فرمایا کہ جس نے دو سچویشن کے ساتھ قربانی کی، ایک خوش دلی کے ساتھ اور نمبر دو ثواب کی نیت سے، تو اس کی یہ قربانی دوزخ کے سامنے آڑ بن جائے گی۔ تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا ناظرین واجب قربانی جو ہے وہ ادا ہی کریں، جی جس کا کوئی نافرمانی کریں تو وہ گناہگار ہوں گے۔ نیکسٹ کویشچن آپ سے ہمارا یہ ہے، لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ اس دور میں پوچھا گیا ہوا ہے، اور لاسٹ کویشچن ہے آپ سے، قربانی کا گوشت کیا سارا ہی اپنے ہی گھر میں رکھ لینا چاہیے کہ سارا لوگوں کو دے دینا چاہیے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور آج کرونا کی سچویشن میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، آپ ذرا سوچیے کہ اگر آپ کے گھر میں آلریڈی ہفتے میں ایک دفعہ، دوسرے دن، تیسرے دن یا مہینے میں 2-4 دفعہ آپ کے گھر میں گوشت پکتا ہے، تو کیا آپ نے اپنے نیبر میں دائیں بائیں دیکھا، کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مہینوں یا سالوں یا شادی کے کسی فنکشن پہ یا کسی کی انویٹیشن دعوت پہ جا کے ہی کبھی گوشت کھانا ہے، ان کے گھر میں دال نہیں ہے، ان کو سبزی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ۔ تو لہٰذا اس سچویشن میں مسئلہ شرعیہ تو اپنی جگہ ہے کہ آپ مالک ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ اس گوشت کو سارے کو فریز کر لیں، گھر میں رکھ لیں، یا سارا ہی آپ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو لیکن یہ مسئلہ شرعیہ تو اپنی جگہ قائم ہے، لیکن انسانیت کے ناطے اور شریعت مطہرہ کا جو تقاضا ہے، جو شریعت مطہرہ کے مقاصد ہیں، مقاصد شریعت ہے، ان میں حسن اخلاق، ان میں خیر خواہی، ان میں دوسرے کا درد کو اپنا درد سمجھنا۔ تو میں اپنی خواہش رکھتے ہوئے اور اپنے غریب لوگوں کے استحقاق کو سمجھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے لیے رکھیے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ شیئر غریب اور اسپیشلی اس بندے کو تلاش کیجیے جس کے گھر میں واقعتاً نہیں ہے۔ ہمارے تجربات میں یہ آتا ہے کہ ہم اپنی یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں یہ نبھاتے ہوئے امیروں کے اور اپنے کلاس کے لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ پتہ ہو فلاں صاحب کی طرف سے آیا، لیکن ہمارے نیبر میں وہ ایسا آدمی بھی ہوگا شاید پورے محلے میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا، تو اس تک لازمی پہنچانا چاہیے۔ میں اپنا ایک تجربہ پیش کرتا ہوں کہ میں کیونکہ ایک دیہات سے بلونگ کرتا ہوں، کافی عرصہ پہلے، آج سے کوئی 15 سال پہلے کی شاید میرا تجربہ ہے کہ اس دیہات کے اندر یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ پورے گاؤں کے لوگ اپنی ضرورت کا رکھنے کے بعد ایک جگہ پہ جمع کر لیتے تھے، اور اب وہ پورے گاؤں کا گوشت جمع ہو جاتا تھا، اور اس گاؤں کے جو وڈیرے تھے، بڑے تھے، وہ اب اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، گاؤں کے ہر گھر میں پہنچاتے تھے، تو اس سے ہر گھر میں ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی دن میں ماشاءاللہ گوشت پک رہا ہوتا تھا۔ تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے ایسے گھروں تک پہنچائیں کہ جن کے بچے ابھی گھر میں بیچارے بھوکے ہوں گے، یا عید کی خوشیوں میں بھی، عید کے دن میں بھی گوشت نہیں میسر جن کو، ان تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی خوشیوں کو اللہ بالا فرمائے، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہم جو اپنا گوشت، اپنی قربانی ہے کریں گے بھی صحیح، لیکن ہم ساتھ ساتھ اس موجودہ دور میں غریبوں کو، فقیروں کو، اور جو اس چیز کے حقدار ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب، اور خاص کر نیبر ہیں، اور خاص کر وہ طبقہ جو یہاں سے کوئی بھی، جس کو عید کے علاوہ امید ہی نہیں ہوتی، تو ہم انشاءاللہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ساروں کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔